should not be done alone, it ought to be seen. سائفر تو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جھوٹ ہے، اور یہ سائفر اس مقدمے میں ڈسکس ہوا، یہ سال 2022 کی باتیں ہیں۔ یہ میسج تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کرو۔ باجوہ نے لبیک کہتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لوٹو اور باپ اور ایم کیو ایم ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے فارغ کر دی۔ سابقہ جج صاحب کو اٹھا کے بلا وجہ ان کی تعیناتی کی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ہر لمحہ ہر قدم عمران خان کا ساتھ دیا، عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں۔ آج عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے وکیل شیر افضل خان مروت۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی مہربانی، شکریہ۔ سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اس میں فردر کیا کارروائی کی جائے گی اب؟ فرد جرم جو ہیں جب آج عائد کی گئی تو اس وقت جو ہمارے اس کیس میں لیڈ لائر ہیں سلمان صفدر صاحب وہ بھی نہیں تھے، میں جو ہیں خود بھی نہیں گیا تھا کیونکہ یہاں پہ خان صاحب کے کیسز لگے تھے۔ تو وکلاء کی غیر موجودگی میں انتہائی صورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جج صاحب نے فرد جرم عائد کی ہیں، جس سے یہ انٹینشن واضح نظر آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو ہیں توشہ خانہ کی تاریخ دہرائی جا رہی ہیں، اور اسی انداز میں کیونکہ تاریخ بھی آگے شہادت کے لیے 2-3 ایام کی رکھی ہے۔ یہ قانون میں ایک محاورہ ہے انگریزی میں کہ جسٹس should not be done alone, it ought to be seen، یعنی انصاف صرف کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو نظر بھی آنا چاہیں کہ ہو رہا ہے۔ تو لہذا ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ناانصافی جو ہیں وہ بالکل سامنے پنپ بھی رہی ہے اور چلک بھی رہی ہے، اور ایک عرصے سے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، لیڈرز اور بالخصوص چیئرمین عمران خان جو ہیں اسلام آباد میں ناانصافی کا شکار ہیں۔ سر، شروع میں یہ بولا جاتا تھا کہ سائفر جھوٹ ہے، سائفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اب اسی جھوٹ کو بنیاد بنا کے عمران خان پہ فرد جرم عائد کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا اپنا موقف پیش کریں گے؟ سائفر تو ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جھوٹ ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ سائفر آیا تھا، اور سائفر آنے کے بعد سائفر پہ سوری صاحب نے رولنگ دی، اس رولنگ کی بنیاد پہ اسمبلی بعد ازاں توڑ دی گئی، جس کو چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ رات 12 بجے بیٹھی، اور یہ سائفر اس مقدمے میں ڈسکس ہوا۔ یہ سال 2022 کی باتیں ہیں۔ سائفر پہ ایک نہیں 3 دفعہ جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو چکی ہیں، سائفر نیشنل اسمبلی کے ساتھ شیئر کیا گیا، سائفر جو ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شیئر کیا گیا، سائفر صدر پاکستان اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ، یہ سب لوگ آن بورڈ تھے، اور ایک دفعہ بیانیہ آئے کہ سائفر نہیں آئے، پھر کہا سائفر جھوٹ ہے، پھر سائفر گم ہو گیا۔ کرتے کرتے اب جو ہیں سائفر کی بنیاد پہ انہوں نے اس شخص کو جو ہے امپلیکیٹ کیا ہے جو پاکستان میں اپنے وقت میں جب وزیر اعظم تھا تو واحد اختیار چیف ایگزیکٹو آف دی اسٹیٹ کا ہے یا کنٹری کا ہے کہ وہ کسی ڈاکیومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کرے۔ اس پہ تو پوری کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائی کیا تھا۔ اب جی وہ کہہ رہے ہیں 2 باتیں ہیں کہ جی ایک تو سائفر آپ نے پبلک کے ساتھ شیئر کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سائفر جو ہیں آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس سے بہت ہی بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سائفر پبلک کے ساتھ شیئر ہونے کے بعد پاکستان کے کون سے وہ راز یا سیکریسی تھی جو کمپرومائز ہوئی۔ یہ میسج تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کرو، اگر فارغ نہیں کیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ باجوہ نے لبیک کہتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لوٹو اور باپ اور ایم کیو ایم ان جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے فارغ کر دی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جن کو عوام نے الیکٹ کیا تھا اس کے پاس اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اپنے الیکٹریٹ کو، اپنے ووٹروں کو یہ بتا سکیں کہ جی یہ دیکھیں مجھے اس جاتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو لہذا یہ بیسیکلی ایک ڈھکوسلا، ایک مذاق ہے۔
سیاسی کیس ہے، اور اگر یہ سائفر بنتا ہے تو جن کے خلاف بنتا ہے ان کو سرے سے ملزمان نہیں گردانا گیا ہے. اور اخیر میں سائفر کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب عدالتیں اور سارے لوگ ایڈمٹ کریں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ قانون اور ٹرائل کے نام پہ ناانصافی اور زیادتی کی گئی، لیکن اس وقت تک خان کا مداوع پھر کوئی نہیں کر سکے گا کیونکہ خان صاحب مفت میں جیل کاٹ رہے ہیں. اگر یہ فرد جرم ایسے ہی برقرار رہے گا، پھر عمران خان جو ہے اس کے بارے میں کیا آپ موقف دیں گے کہ عمران خان کو مزید کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ فرد جرم تو ایک دن کی کارروائی ہوتی ہے نا. فرد جرم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مقدمہ ہے اس کے ٹرائل شروع ہو گئے، اس کے بعد جو ہیں 2-3 کام رہ جاتے ہیں. گواہان کے بیانات قلم بند کرنا، پھر ملزم کا بیان قلم بند کرنا، اور ملزم اگر دفاع میں کوئی شہادت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ موقع دینا. آپ اس حوالے سے کون سے پلیٹ فارم پہ جا کے بات کریں گے؟ پلیٹ فارم تو ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، وہی ٹرائل عدالت ہے جس کو جون میں سابقہ جج صاحب کو اٹھا کے بلا وجہ ان کی تعیناتی کی گئی. اور یہ ہمارے خدشات ہیں فاضل جج صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ بالخصوص جو ہیں ان کو اس حوالے سے کہ جی سائفر میں خان کے ٹرائل ایکسپیڈیشیسلی کرانے ہیں اور یہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے خدشات اپنی جگہ قائم ہیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.